الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تعبیر سیرت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو ہو، ہر ایک میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، زندگی انسان کی وہی ہے جو بندگی والی ہے، جو اصولوں والی ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ زندگی با بندگی ہے زندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کا کیریکٹر، انسان کی سیرت اور انسان کا کردار بہت ہی خوبصورت ہونا چاہیے۔ انسان کا کردار، انسان کی سیرت یہ خوبصورت کیسے بن سکتی ہے؟ یہ اسی صورت میں بن سکتی ہے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو ایڈاپٹ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہوگا، پھر ہماری زندگی اور ہمارا کردار خوبصورت بنے گا۔ اس سلسلے میں ہم آج صرف ایک ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا۔ اس میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے سچ بولنا۔ نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ آپ نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، اور ان کو بھی یقین ہوتا تھا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی علیہ السلام ایک بار آپ کو صفا پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو بلایا، قریش کو۔ جب قریش اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ان پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں آپ میری بات مانیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ اچھا پھر ایک اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سچ بولا۔ قرآن بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث بھی ہمیں یہی کہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ برباد کرتا ہے، بندے ہلاک کرتا ہے۔ اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کی ماں نے سفر پہ جاتے ہوئے آپ کے کپڑوں کے اندر روپے جو ہے وہ سی دیے۔ راستے میں قافلے کو ڈاکو نے لوٹ لیا، سب کی تلاشی لی، مال نکلا۔ آپ کے پاس ان کے ڈاکو جو آئے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس روپے ہے۔ تلاشی برآمد نہ ہوئے، وہ سردار کے پاس لے گئے۔ جب سردار کے پاس آپ کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس روپے ہے۔ انہوں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے مجھے رخصت کرتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ دیکھو یہ روپے میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ جب کپڑوں میں دیکھا تو جو روپے ہیں وہ سلے ہوئے تھے۔ ڈاکو نے جب یہ بات سنی اور دیکھی کہ یہ بچہ کتنا اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا اور اپنی ماں کا حکم مانتا ہے، ہم کتنے برے ہیں کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اس سچ کی برکت سے ڈاکو بھی تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی، لوگوں کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس کر دیا، اور جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں اس طرح کی کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ ڈاکہ زنی کروں گا، نہ اس طرح کے کوئی اور کام کروں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ سچ کی کتنی برکتیں ہیں۔ سچ بولنے والا جو ہے نا، ہر شخص اس کی عزت کرتا ہے معاشرے کے اندر، لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں، لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے والے کا سودا کچھ دیر تو بک جاتا ہے، لیکن پھر وہ اپنا مقام و مرتبہ کھو بیٹھتا ہے،
لوگ نہ اس پہ اعتبار کرتے ہیں نہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں، ایسا ایسا اس کا کام سارا جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے، ویران ہو جاتی ہے اس کی دکان، لوگ نہیں جاتے، گاہک وہاں پہ نہیں جاتے۔ تو معاشرے کے اندر بھی سچے لوگوں کی قدر ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی سچے لوگوں کی قدر ہے۔ تو ہماری سیرت کا، ہمارے کردار کا ایک پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔